अजीज तलबा, रियाजी की क्लास में आपका इस्तकबाल है। जमात छठवीं, सबक नंबर 12, फीसदी। हेलो प्यारे तलबा, आज हम रियाजी के 12वें बाब का मुताला करेंगे और इस बाब का नाम है फीसदी। अब तलबा फीसदी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आइए बहस करें। पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। डैम यानी बंद में पानी का ज़ख़ीरा 58% है। मोबाइल फ़ोन 43% चार्ज है। आपा, ऊपर की तस्वीर में मुझे 58 के आगे ऐसी अलामत दिखाई देती है, इसी तरह 43 के आगे यही अलामत दिखाई देती है। ये किसकी अलामत है? ये फीसदी की अलामत है। सद यानी 100। फीसदी को हम फी सैकड़ा भी कहते हैं। तो फीसदी यानी क्या? पहली तस्वीर में बंद में पानी का ज़ख़ीरा 58% है। इसका मतलब ये है कि बंद में पानी का ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 100 इकाई हो, तो फिलहाल बंद में 58 इकाई पानी है। मोबाइल फोन की बैटरी मुकम्मल चार्ज होने पर ऐसा मान ले कि वो 100 इकाई चार्ज है, तो अब 43 इकाई चार्ज बाकी रह गया है। फीसदी यानी कुल हिस्सों को 100 फर्ज करके मवाजना करना। बंद में अगर 50% पानी भरा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बंद आधा भरा हुआ है? हाँ, 50% पानी यानी 100 में से 50 हिस्सा पानी है। 100 का आधा हिस्सा 50 है। 58% यानी 100 इकाइयों में से 58 इकाई। इसे कसर की सूरत में 58/100 लिख सकते हैं, यानी बंद की कुल समाई का 58/100 हिस्सा पानी है। अब तलबा आइए फीसदी को कसर में तहवील करना देखते हैं। 1. फीसदी की मालूमात कसर की सूरत में। 50% यानी कुल 100 में से 50 हिस्सा, यानी 50/100 बराबर 1/2 हिस्सा। 25% यानी कुल 100 में से 25 हिस्सा, यानी 25/100 बराबर 1/4 हिस्सा। 35% यानी कुल 100 में से 35 हिस्सा, यानी 35/100 बराबर 7/20 हिस्सा। अब तलबा आइए कसर को फीसदी में तब्दील करना देखते हैं। 2. कसर की सूरत में मालूमात की फीसदी में तहवील। 3/4 बराबर 3 ज़रब 25 बटा 4 ज़रब 25 बराबर 75/100। किसी चीज़ का 3/4 हिस्सा यानी 75/100 यानी 75%। 2/5 बराबर 2 ज़रब 20 बटा 5 ज़रब 20 बराबर 40/100। किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा यानी 40/100 यानी 40%। ये मेरी समझ में आ गया। नसब नुमा 100 कम करने के लिए हम कीमत कसर का इस्तेमाल करते हैं। अब तलबा आइए फीसदी की कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल, पिछले साल गिरी प्रेमी गिरोह ने दरख्त उगाऊ प्रोग्राम में 75 दरख्त लगाए। उनमें से 48 दरख्तों की नशोनुमा अच्छे ढंग से हुई। कर्मवीर गिरोह ने 50 दरख्त लगाए। उनमें से 35 दरख्तों की नशोनुमा अच्छे ढंग से हुई। तो दरख्तों की नशोनुमा करने में किस गिरोह ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की? दोनों गिरोहों के इब्तदा में लगाए हुए दरख्तों की तादाद अलग अलग है, इसलिए लगाए हुए दरख्तों का और नशोनुमा पाने वाले दरख्तों का मवाजना करने के लिए गौर करना चाहिए। ये मवाजना करने के लिए नशोनुमा पाने वाले दरख्तों का फीसदी मालूम करना मुफीद होगा। इसके लिए हम नशोनुमा पाने वाले दरख्तों की लगाए गए दरख्तों से निस्बत मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें कि गिरी प्रेमी गिरोह के अच्छी तरह नशोनुमा पाने वाले दरख्त A% हैं। फ़र्ज़ करें कि कर्मवीर गिरोह के अच्छी तरह नशोनुमा पाने वाले दरख्त B% हैं। गिरी प्रेमी गिरोह के लगाए गए दरख्तों में से अच्छी तरह नशोनुमा पाने वाले दरख्तों की निस्बत A/100 और दिए हुए अददों में यही निस्बत
48/75 ہے۔ اس لیے ذیل کی مساوات حاصل ہوتی ہے A/100 برابر 48/75۔ اسی طرح ہم کرمویر گروہ کے نشوونما پانے والے درخت اور لگائے گئے درختوں کی نسبت حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک ہی نسبت کو دو شکلوں میں لکھیں، انہیں حل کریں۔ A/100 برابر 48/75۔ A/100 ضرب 100 برابر 48/75 ضرب 100۔ A برابر 64۔ B/100 برابر 35/50۔ B/100 ضرب 100 برابر 35/50 ضرب 100۔ B برابر 70۔ اس لیے درختوں کی نشوونما کرنے میں کرمویر گروہ زیادہ کامیاب ہوا۔ آئیے اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ مثال: کھٹاؤ تعلقہ کے وروڈ گاؤں میں 200 آب پاشی کے تالاب اور جاکھن گاؤں میں 300 آب پاشی کے تالاب بنانا طے کیا گیا۔ ان میں سے مئی مہینے کے آخر میں وروڈ گاؤں میں 120 تالابوں کا کام مکمل ہوا، جبکہ جاکھن گاؤں میں 165 تالابوں کا کام مکمل ہوا۔ تو بتائیے کس گاؤں میں تالابوں کا کام مکمل ہونے کی نسبت زیادہ ہے؟ اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم آب پاشی کے تالابوں کا فیصدی معلوم کر کے موازنہ کریں گے۔ فرض کیجئے وروڈ گاؤں میں A% تالابوں کا کام مکمل ہوا اور جاکھن گاؤں میں B% تالابوں کا کام مکمل ہوا۔ مکمل ہونے والے تالابوں کی تعداد مطلوبہ تالابوں کی تعداد کی نسبتوں پر غور کریں گے۔ ان نسبتوں کو دو صورتوں میں لکھ کر مساوات حاصل کریں اور انہیں حل کریں۔ A/100 برابر 120/200۔ A/100 ضرب 100 برابر 120/200 ضرب 100۔ A برابر 60۔ B/100 برابر 165/300۔ B/100 ضرب 100 برابر 165/300 ضرب 100۔ B برابر 55۔ اس لیے وروڈ گاؤں میں مکمل ہونے والے تالابوں کا تناسب زیادہ ہے۔ آئیے تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ مثال: ایک اسکول کے 1200 طلبہ میں سے 720 طلبہ نے مجموعی قدر پیمائی کے وقت ریاضی مضمون میں A درجہ حاصل کیا، تو درجہ A حاصل کرنے والے طلبہ کا فیصد کتنا ہے؟ فرض کریں کہ A درجہ حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد A% ہے۔ A% پانے والے طلبہ کی تعداد اور کل طلبہ کی تعداد کی نسبت دو طریقوں سے لکھ کر مساوات بنائیں گے اور اس مساوات کو حل کریں گے۔ A/100 برابر 720/1200۔ اس لیے A/100 ضرب 100 برابر 720/1200 ضرب 100۔ اس لیے A برابر 60۔ اس لیے 60% طلبہ نے A درجہ حاصل کیا۔ اب آئیے چوتھی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال: ایک فلاحی ادارے نے ایک ضلع کی 400 اسکولوں میں سے 18% اسکولوں کی سرپرستی اپنے ذمے لی، تو بتائیے ادارے نے کتنی اسکولوں کی سرپرستی اپنے ذمے لی؟ آئیے ہم سرپرستی میں لی ہوئی اسکولوں کی تعداد کی کل اسکولوں کی تعداد کو نسبت کے طریقے سے لکھ کر مساوات بنائیں گے اور اسے حل کریں گے۔ یہاں 18% یعنی 100 میں سے 18 اسکولیں اپنی سرپرستی میں لیں۔ کل اسکولوں کی تعداد 400 ہے۔ فرض کیجئے سرپرستی میں لی ہوئی اسکولیں A ہیں۔ A/400 برابر 18/100۔ اس لیے A/400 ضرب 400 برابر 18/100 ضرب 400۔ اس لیے A برابر 72۔ اس لیے سرپرستی میں لی ہوئی اسکولوں کی تعداد 72 ہے۔ اب دوستو آئیے مشقی سیٹ 30 کو حل کرتے ہیں۔ حل کیجئے۔ 1.
ایک امتحان میں شبانہ کو 800 میں سے 736 نمبرات ملے تو بتائیے اسے کتنے فیصد نمبرات ملے۔ حل: یہاں یہ دیا گیا ہے کہ شبانہ نے اپنے امتحانات میں 800 میں سے 736 نمبر حاصل کیے اور ہمیں اس کا فیصد معلوم کرنا ہے۔ اس لیے یہاں ہم فرض کریں گے کہ شبانہ کا فیصد A% ہے۔ اس لیے A/100 برابر 736/800۔ اس لیے A/100 ضرب 100 برابر 736/800 ضرب 100، طرفین کو 100 سے ضرب کرنے پر، اس لیے A برابر 92۔ جواب: اس لیے شبانہ کا فیصد 92% ہے۔ 3. اگر پرکاش نے کھیت کی 19,500 مربع میٹر زمین میں سے 75% زمین میں جوار بوئی تو بتائیے اس نے کتنے مربع میٹر زمین میں جوار بوئی۔ حل: پرکاش نے اپنی 19,500 مربع میٹر زمین میں سے 75% پر جوار بوئی۔ اس لیے ہمیں حساب لگانا ہوگا کہ اس نے اصل میں کتنے مربع میٹر پر جوار بوئی تھی۔ لہٰذا 19,500 کا 75% برابر 75/100 ضرب 19,500، اس لیے برابر 75 ضرب 195، اس لیے برابر 14,625۔ جواب: پرکاش نے اپنی زمین کے 14,625 مربع میٹر پر جوار بوئی۔ دوستوں، یہاں میں نے مثال کے طور پر مشقی سیٹ 30 سے 2 سوالات حل کیے ہیں۔ اب آپ کو باقی تمام سوالات حل کرنے ہوں گے۔ اب دوستو ریاضی کا ایک معمہ دیکھتے ہیں، ذرا لطف اٹھائیں۔ اوپر دی ہوئی شکل میں 9 مربع دیے ہوئے ہیں۔ ان مربعوں میں A, B, C, D, E, F, G, H, I حروف لکھے ہوئے ہیں۔ ان حروف کے لیے 1 سے 9 تک ہندسوں میں سے اس طرح ہندسے لکھیے کہ ہر حروف کے لیے مختلف ہندسہ استعمال ہو۔ نیز اس طرح بھی ہو کہ A جمع B جمع C برابر C جمع D جمع E برابر E جمع F جمع G برابر G جمع H جمع I۔ یہ بھی سچ ہونا چاہیے۔